بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، میں ہوں مصطفیٰ وان وجدان کے پلیٹ فارم سے اپنے سیگمنٹ اب آگے کیا ہوگا اچھی تھم نیل تو تسی ویکھ لیا ہونا ہے۔ الیکشن کی تاریخ آ گئی، کیا الیکشن ہوں گے، اب آگے کیا ہوگا۔ جیسے کہ ساتھیوں آپ کو پتہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی کچھ آبزرویشنز دی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ جو جنوری ہے اس کے آخر میں الیکشن کرا دیے جائیں گے۔ اچھا، اب اس کو آپ تھوڑا سا ٹیلی کریں میری اس یعنی بات سے جو میں اکثر کالمز میں بھی لکھتا رہا، فیس بک پہ بھی لکھتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں یعنی پچھلے 2 ماہ میں ولاگز میں بھی میں نے آپ کو پریڈکٹ کیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب 9 اپریل کو عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا عدم اعتماد کے ذریعے، اور 12 کو محترم شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم پاکستان کے طور پر حلف اٹھایا، تو اس وقت تمام لوگوں کا، حکومت کے آفیشلز کا، ایون اسٹیبلشمنٹ سے لے کر تمام لوگ ایک پیج پر تھے کہ جو الیکشنز ہیں یہ جولائی اگست کے بیچ میں یعنی کرا دیے جائیں کہ، اور ایون وہ جو اسمبلی توڑنے کی اسمبلی ہوتی ہے اور جو فائنل تقریر ہوتی ہے وہ بھی تیار ہو گئی تھی۔ نجم سیٹھی صاحب سے لے کے جو بڑے بڑے یعنی ہمارے صحافی حضرات ہیں، استاد محترم میں، وہ سب یہ پریڈکٹ کر رہے تھے جی کون الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ آج اس وقت بھی لکھا ثبوت کے طور پر، آپ جن دوستوں کے میں نام لیتا ہوں ان کے ویلاگز دیکھیں اور فیس بک پیج پہ میرے چھوٹے چھوٹے آرٹیکلز دیکھیں کہ میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ مجھے یہ سیٹ اپ 23 سے 30 ماہ جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کہ پاکستان کے معاشی معاملات ہیں، جو سیاسی معاملات ہیں، تو میرے پولیٹیکل ویژن کے مطابق الیکشن تو یقیناً کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہونے چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو پائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا اسی دوران یہ عمر عطا بندیال اور یہ جو 2-3 رکنی ہم خیال بینچ تھا، انہوں نے غیر دستوری فیصلے دیے، 63 ایک کی جو انہوں نے تشریح کی، ٹھیک ہے جی، اور عجیب و غریب معاملات کی اسمبلیاں توڑوائی گئی ہیں۔ سب کہہ رہے تھے الیکشن ہوں گے، تو میں اس وقت بھی عاجز کہہ رہا تھا کہ جناب الیکشنز کرا لو، تو الیکشن نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی، الیکشن نہیں ہوئے۔ اب اگر آپ اس کو دیکھیں تھوڑا سا یعنی موجودہ یعنی معاملات میں آپ دیکھیں تو، اچھا میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا یعنی پچھلے 1 ماہ پہلے نگران حکومت آنے سے پہلے کہ الیکشنز کا فیصلہ پاکستان کی ریاست، جو پاکستان کی قومی قیادت ہے، اس کی مشاورت سے ہی ہوگا، اور نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں یہ کنجی ہے کہ جڑے ویلے جناب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے الیکشن ہو جائیں گے۔ یہ بات آن ریکارڈ ہے، آپ سن بھی چکے ہیں۔ تو الیکشن کی جو ڈیٹ ہے جی، اس کا فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا تھا، آپ کو یہ بھی بتا ہوں، جس میں ہماری پوری قومی قیادت ہے، جناب نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، مولانا صاحب، اور تمام باقی یعنی جو پارٹیز ہیں یعنی وہ ایک پیج پہ تھیں اور ہیں یعنی اس کے حوالے سے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اس کی کنجی نواز شریف صاحب کے پاس ہے۔ تو اب اس سینیریو کو آپ دیکھیے، 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب نے اپنی واپسی کا اعلان فرمایا ہے جی، اور باقی جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یعنی آپ اس پر یعنی غور کر لیں تو وہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جنوری اور فیب، میں نے یہ یعنی لاسٹ 2-3 ویلاگز پہلے کہا تھا کہ فیب کے پہلے ویک میں بھی میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ الیکشنز یعنی میں نے بتایا تھا کہ 22 فیب لاسٹ ڈیٹ میرے وجدان میں آ رہی ہے ریاست پاکستان کے لیے، کہ اس سے پہلے اسے یہ الیکشنز کا جو ایشو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، اور مارچ سے پہلے میں نے یہ عرض کی تھا کہ مارچ سٹارٹ ہونے سے پہلے جو ہے جمہوری حکومت کو یعنی سامنے فیس پہ ہونا چاہیے، تاکہ پاکستان کے جو معاشی اور باقی معاملات ہیں وہ آگے چل سکے۔ تو یعنی آپ دیکھیے جناب، جیسا اس عاجز نے یعنی عرض کیا تھا، معاملات یعنی اسی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کیا جی یہ جو تاریخ کا اعلان کر رہے ہیں، کیا الیکشن ہوں گے؟ تو اس میں اب میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جیسے یعنی صوبہ KPK جو ہے خاص طور پہ یعنی وہاں پہ جو یعنی معاملات ہیں انٹرنلی وہ کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں، دہشت گردی وغیرہ بھی وہاں پر ہو رہی ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے۔ ابھی اس دوران کچھ خدا نخواستہ وجدان یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ معاملات ایسے ان یوزول سے یعنی ہوں گے، الیکشنز کو خراب کرنے کی یعنی کوشش کی جائے گی۔
मामलात होंगे, रेजिस्टेंस होगी, यानी लाजमी बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यानी हमारे जो अदारे हैं, दिफाई इदारे हैं, वो बड़ी मजबूत पोजीशन में है, उनकी जो है क़यादत पूरी फोकस्ड है और हर चीज़ पे उनकी नज़र है, तो वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी हिम्मत देगा, अवाम की दुआएं भी होंगी और वो अपने स्किल से इसको काउंटर करेंगे। अब पाकिस्तान के पास रास्ता नहीं है, रियासत के पास यानी रास्ता नहीं है इलेक्शन ना करवाना। इलेक्शन ना करवाना तो फिर वो वन एजेंडा, याद है आपको, मैंने कहा था कि रियासत पाकिस्तान को 8 अक्टूबर से पहले जो है वो वो बड़ा ओपन स्टांस जो है वो इलेक्शंस के मुताबिक ले लेना चाहिए, वरना 8 अक्टूबर तक सितंबर के एंड में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी और 8 अक्टूबर तक सारी सियासी पार्टियां और पूरा पाकिस्तान वन एजेंडे पॉइंट पे आ जाएगा। यानी आपको याद होगा कि जो यानी मैंने अर्ज़ किया था, तो अब इस चीज़ को आप टैली करें जनाब मेरी यानी उस यानी ऑब्जर्वेशन पे, और जो मैंने अर्ज़ आपकी खिदमत में की थी उसको आप देखें। और चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये जो अब ऐलान किया है और लास्ट वीक यानी एक तारीख नहीं ऐलान की, लेकिन एक डेडलाइन यानी बड़ा खुले तरीके के साथ बता दिया गया। डेफिनेटली कुछ मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जाएंगे और यानी मेरा विजदान है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये जो मुअज़्ज़ज़ जजेज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ख़ास तौर पर डेफिनेटली ये आइन से कोई एंकी फेंकी करने की इजाज़त तो दे नहीं सकते, लेकिन मौजूदा सिनेरियो में मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन, कुछ इख्तियारात चीफ इलेक्शन कमीशन के पास भी हैं कि वो थोड़ी सी तारीख कुछ सिनेरियोज़ में आगे पीछे कर सकता है, तो मामला जो हैं यानी वो यानी सेटल हो जाएंगे। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप ये चीज़ इनमें रखें, जो पाकिस्तान इज़ सफरिंग विद इकोनॉमिकल क्राइसिस, आपको पता है। तो अब ये कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, मैंने पहले एक बात की थी और मैंने एक व्लॉग किया था जनाब मुअज़्ज़ज़ हमारे जो सपसलार हैं जनाब सैयद आसिम मुनीर शाह साहब से, उनसे मैंने अर्ज़ की थी कि जी 100 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट जिसकी आप भी बात कर रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान भी कर रही है, इससे कहीं ज़्यादा मेरे विधान में चीज़ आ रही है कि पाकिस्तान एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा करने की पोजीशन में 2024 के मिड से स्टार्ट होगा और 2025 के स्टार्ट में ये चीज़ें आप होती हुई देखेंगे कि किस तरह की डिवाइन हेल्प हो रही है, रियासत के जो अच्छे फैसले होंगे वो किस तरह अच्छा। लेकिन ये सारे मैंने उसमें ये भी कहा था कि सारे रिलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे 100% अमल करने से, ठीक है जी, इंतखाबात कराने से और एक मजबूत कौमी क़यादत जिसके पास हुकूमत हो। तो मैंने उसमें आपको ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैंने कहा था उस वक्त भी आपको कि इवन जो वो लोग जो यानी हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनका भी जो स्टांस है वो भी पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं, यहाँ जमहूरियत का बोलबाला देखना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी देखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली जो यानी इन्वेस्टर है उसको एक मजबूत रियासत चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली कि जहाँ पर कानून पर अमल हो रहा है। तो सबका माइंडसेट यही है जी कि इसको जो है वक्त पर इंतखाबात हों, कौमी हुकूमत है, दस्तूर की अमलदारी हो और ताकि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट जो यहाँ से इन्वेस्टर्स ये 2017 का जो खलवाड़ दस्तूरी मुजरमों और सहूलतकारों ने किया था, जो अब तक पाकिस्तान भुगत रहा है और अभी कुछ अरसा और करना पड़ेगा, ताकि उसको यानी रिवर्स गियर लगाया जाए और मईशत को दोबारा पटरी पे लाया जाए, जो इंशाल्लाह मेरे विधान के मुताबिक 2024 की मिड में आपको ये इलेक्शंस होने के बाद जब गवर्नमेंट नई आती है तो आपको लगेगा कि वो 7, 8, 9, 10 माह में यानी कैसे रिलीफ भी मिलना शुरू होता है और इकनॉमिकली जो पैरामीटर्स हैं वो किस तरह बेहतर होते हैं। तो डेफिनेटली जी ये सारे मामलात देखकर इलेक्शंस ना करवाना एक भयानक गलती, एक ऐसी गलती जिसमें फिर बचत का रास्ता को नहीं, फिर वो वन दस्तूरी एजेंडा, मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि वो इतना फिर ख़तरनाक होगा कि फिर किसी के हाथ में भी ये बात नहीं रहेगी और फिर अवाम उन्नास के हाथ में बात आएगी और दस्तूर से फिर बहाल होकर रहना। मैं फिर आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान को 30 नवंबर 2026 तक बार ये मैं यानी डेट रिकॉल करता हूँ कि शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, कुदरत पूरी तरह हरकत में है जी, पाकिस्तान में खुशहाली आनी है इंशाल्लाह, दस्तूर की अमलदारी होनी है और सिविलियन सुपरमेसी एक यानी वर्ड है, शायद कुछ लोगों को ये अच्छा भी नहीं लगता होगा, बट मैं जुर्रत करते हुए ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये समझ आ जाए कि ये कुदरत का जो है वो यानी फ़ैसला है, जो मामलात हो रहे हैं। देखें
میں جب یہ دوستوں کے ولاگ میں لکھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا آنے والے دنوں میں کہ جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یقین کیجئے کہ اب وہ حالات وہ نہیں ہیں، نہ تو پرانا چورن بکنا ہے. ٹھیک ہے جی. نہ ہی یعنی پرانی باتیں یعنی رپیٹ ہو سکیں گی، اور نہ ہی اب کوئی جواز مانا جائے گا. لہٰذا بات یہ کہ کانسٹیٹیوشن پر عمل کیا جائے جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے. میرے خیال میں پاکستان شاید یا ایک دو اور کوئی یہ افریقہ وغیرہ کی ریاستیں ہوں گی جہاں عجیب و کینیا وغیرہ اور یہ کیا جدھر وہ میرے ذہن سے اس ملک کا نام نکل گیا ہے، نائجیریا یا کیا ہے، جدھر ڈکٹوریل فارم آف گورنمنٹ ہے، اور وہاں جو ہے وہ جناب بغاوت بھی ہوئی ہے اور جناب آمنے سامنے سارے ہیں. تو میں بس یہی کہوں گا کہ پاکستان ایک ایسا مہذب دنیا میں ملک رہ گیا کہ جہاں یہ کھلواڑ جاری و ساری ہے جس کی اب گنجائش نہیں ہے اور جو اب ہوگا بھی نہیں میرے خیال میں. تو میں بس یہ اپنے وجدان سے یہ کہوں گا جی کہ تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، الیکشنز تو وقت پر ہوں گے اور الیکشنز تو وقت پر کرانے پڑے گے. اس کے علاوہ یعنی کوئی راستہ نہیں ہے. جمہوری قیادت کے حوالے ملک کو کرنا پڑے گا اور اپنا اپنا کام ان کرنا پڑے گا. پھر ہی ہے کہ یہ ملک سکون بھی رہ سکتا ہے تو سارے دی روٹی پانی بھی کامیابی نال چل ٹر سکتی ہے سر. ٹھیک ہے جی. اور عوام الناس نے بھی روٹی لب سکتی ہے، معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ جی الیکشنز جیسے کہہ رہے ہیں. اور پھر یاد رکھیے گا کہ اتنی مضبوط سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہوتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ کوئی سوچے گا بھی صحیح کہ آب اہل مجھے مار. میں نہیں سمجھتا. پھر یعنی ہمارے اداروں کے سربراہ ہیں، مطلب وہ بڑے کانسٹیٹیوشن پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں اور جو پریکٹیکلی کر رہے ہیں اور پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. پاکستان کو وہ خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان وہ ہمیشہ پارلیمنٹ کے پیچھے اور دستور کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں. مطلب ٹھیک ہے جی، ہمارے سے پس لا رہے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ نہیں، مطلب 20 دفعہ باقاعدہ اظہار کیا ہے اور بہت ساری چیزوں پر انہوں نے پریکٹیکلی یہ کر کے بتایا بھی کہ وہ کرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوفر لپاڑے قسم کے لوگ ہیں عوام اور اداروں کے درمیان جسٹ یہ کوشش جو ہے ماس و بدگمانی اور نفرت پیدا کرنے کی، اور یہ سازش ناکام ہوگی اور ہمارے ادارے انشاءاللہ اداروں کی جو قیادت ہے، میرا یہ وجدان ہے، میرا یقین ہے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں، ہم پاکستان کی بہتری یعنی سمجھتے ہیں اور ہم پاکستان کو دستور کے مطابق چلانا چاہتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا جناب کہ کوئی یعنی ایہو جی سوچ کدھر ہے بھی صحیح. تمام ادارے آئین اور قانون کے پابند ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ دستور پر ہی عمل ہوگا. تو آخر پھر ایک ریکویسٹ ہے، اور خدا رہا کل بھی 2-3 دوست مجھے ملے. ٹھیک ہے جی. اور بھائی ہمیں اپنے اداروں کے پیچھے کھڑا ہونا ہے. جب وہ کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں ہم پوری قوت کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اور یہ ہر پاکستانی کا، ہاں جہاں غیر قانونی کوئی بات ہوتی ہے تو ضرور آواز اٹھائیں. لیکن یہ جو دوست منو جناب چوکاں تے بھی کھلو کے گل کرتے ہیں اور یہ میسیجز بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، انہوں نے پھر ریکویسٹ ہے کہ نہ لچے لفنگے لپاڑیوں کو سننا چھوڑ دیں. یہ جو یعنی وی لاگرز بننے کچھ اتھے میں کچھ باہر ہیں، کچھ نہیں ہونا پائی جان. انہوں کی گل کوئی آج تک ثابت ہوئی. الیکشنز وقت پر ہو رہے ہیں، ساری قیادت ہماری سرخ ہوگی انشاءاللہ، اور پاکستان نے ترقی کرنی ہے، پاکستان نے کانسٹیٹیوشن کے راستے پہ چلنا ہے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے، فضل کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دستور پاکستان پر چلنے کی ہمت دے، توفیق دے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یار کر دو، شیئر بھی کر دیا کرو، کمنٹ بھی کر دی، بیل آئکن ہے بھی ماڑا جب بندہ بٹن دبا دینا ہے. ٹھیک ہے جی. اور حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے اور یہ بھی لگتا ہے کہ آپ میری باتوں سے متفق ہیں. تو جی بہت شکریہ. ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ولاگ.